بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 ببرکت ناموں سے، جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ یہ جماعت دام کی اردو کا لیکچر نمبر 37 ہے۔ میں نعمان مدثر ہوں، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ تو آج کے لیکچر میں آپ ایک نیا مضمون پڑھیں گے۔ اب بیٹے لیکچر کے اگلے حصے میں ہم مضمون پڑھیں گے ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ اس ٹاپک کو آپ کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، بالخصوص نسل نو کو۔ تو اس ٹاپک کی اہمیت آپ سمجھتے ہی ہیں، اور جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انسانیت سکھاتے ہیں، دنیا میں رہنے کے آداب اور طریقے سکھاتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ بتاتے ہیں۔ تو والدین ہیں جو ہمارے ساتھ ہر لحاظ سے مخلص ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ آپ کی بیٹا تمہید ہوگی، ذرا اس میں ان کی جننے، پالنے پوسنے، پرورش کرنے، تربیت کرنے کا جو ذکر ہوگا وہ تمہید ہوگی۔ والدین مطلب ہے ماں اور باپ۔ اب آگے اس کی اہمیت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، ہم تاریخی ہم مذہبی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اور اسلام نے ہی ظاہر ہے ہمیں یہ تربیت دی کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہیں، تو ظاہر اسلامی روشنی میں ہی اسے زیادہ لکھا جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں، یعنی آپ ان کی خدمت کر کے، ان کے احکامات کی بجاوری کر کے، ان کی تابع فرمانی کر کے، ان کا خیال رکھ کر بڑھاپے میں ان کو اسی طرح ان کا خیال رکھ کے جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں رکھا تھا، تو ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نافرمانی کر کے اور حکم عدولی کر کے ہم نار جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، یعنی لمبی عمر اور روزی میں کشادگی والدین کی تابع فرمانی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو والدین کی تابع فرمانی اس حد تک پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا تو ایک بوڑھا کمزور شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا جب یہ بچہ تھا، کمزور تھا، بے بس تھا، اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالیات تھا۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا، میں نے اس کے بچپن میں اس کا پورا خیال رکھا۔ آج میں ناتواں کمزور ہوں اور یہ تندرست توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، تو پھر یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے حضور ادب سے جھکے رہیں اور اف تک نہ کریں، اف،
یہ بھی کلمہ زبان پر نہیں آنا چاہیے، ان کے حضور اف بھی نہ کریں۔ ظاہر ہے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ایسے ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہی اولاد کے لیے دنیوی اور اخروی نجات اور کامیابی کا باعث ہے۔ اب ایک طرف تو انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری میں منفرد اور مثالی بیٹا بیٹی بنتے ہیں، تو اب دوسری طرف اس کی اولاد سے بھی اس سے ویسا ہی نیک سلوک کرتی ہے، اور اس کا بڑھاپا بھی پھر اپنے ماں باپ کی طرح ہی اچھا گزرتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، اس کی اولاد بھی عموماً بڑھاپے میں اس کی قدر نہیں کرتی۔ تو یہ ہے جی قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی اہمیت، والدین کے حقوق کی اہمیت۔ اب حقوق ظاہر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، نماز وغیرہ، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے جن کے یہ حقوق ہیں وہ معاف نہیں کرتے، تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ان حقوق العباد میں سے سب سے جو مقدم حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین ظاہر اولاد کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں، اس کی خوشی غمی میں اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری اور علاج کرتے ہیں۔ یہ جو والدین کا مقام ہے کہ وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو ایک تناور مضبوط انسان بناتے ہیں، یہ والدین ہیں۔ اچھا جی، اب قرآن مجید میں جو ہے والدین کی اطاعت پر اس طرح زور دیا گیا ہے کہ ارشاد ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت سے بات کرو۔ اور پھر ارشاد کیا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور ایک موقع پر کیا کہا ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، اللہ میاں نے کہا ہے۔ یہ آیات کے ترجمے جب کو بتائے ہیں۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ ایک اور کچھ احادیث کی روشنی میں اہمیت۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، 3 دفعہ آمین کہا، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کیں اور میں نے ان پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا تھی وہ شخص تباہ و برباد ہوا جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ دوسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہوا جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور نہ روزے پائے اور نہ رکھے، اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہوا جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا۔ تو 3 دفعہ میں نے آمین کہا۔ اچھا جی، اب بڑے گناہ کیا ہیں؟ خدا کا شریک ٹھہرانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا وغیرہ۔ پھر کیا کہا؟ وہ شخص ذلیل ہو جائے پھر ذلیل ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں نہ گیا، دونوں کو یا ایک کو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، باپ کی ناراضی خدا کی ناراضی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ ارشاد کیا، جاؤ اور انہیں کی خدمت میں جہاد کرو۔ مسجد نبوی میں ایک شخص سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اچھا، اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے لیکن ماں کا حق اس حدیث کے مطابق زیادہ فوقیت رکھتا ہے، چونکہ ماں بچے کی پرورش اور نگہداشت کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس تکلیف دہ حالت کے بعد تکلیف کی حالت میں جنم دیتی ہے، پھر پرورش کا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کھلانا پلانا سلانا وغیرہ، تو خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ
جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب اولاد پر فرض کیا ہے؟ وہ حسن سلوک سے پیش آئے، بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، دل میں ان کی عزت کرے اور احترام کرے، کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکالے جو ان کو ناگوار ہو، عجز اور انکساری کے ساتھ وہ ان کے حضور رہے۔ پھر جی بے ادبی نہ دل میں آنے دے، گستاخی یا بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کسی صورت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ حضور کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضور نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا ہاں، تو حضور نے اس کی والدہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضور کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کی جائیں، ان میں آگ جلائی جائے اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور کہنے لگی حضور اسے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو خدا اسے آگ بھی میں ڈالے گا۔ اس پر عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو جیسے والدین جو ہیں وہ مشکلات میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم و تربیت، بھوک پیاس، آرام آسائش پر اپنی ضروریات پر بچے کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، تو بچوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جب جوانی میں پہنچے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ خدا کے بعد جو ہے انسان کے سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے لیے ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ ایک شخص نے آ کر ایک دفعہ رسول پاک سے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں۔ دریافت کیا خالہ ہے؟ بتایا ہے۔ فرمایا تو اس کے ساتھ نیکی کر، یہی اس کی توبہ بتائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خالہ بھی اماں کی مانند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا چچا بھی باپ کی مانند ہے۔ اب جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ان کے باپ نے بت تراشی کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، آزر نے، تو آپ نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے رب اغفر لی ولوالدیہ، تو میرے والدین کو بخش دے۔ اس کے باوجود کہ مسلمان نہیں تھے مغفرت کی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ہمارے موجودہ دور میں ظاہر ہے تہذیب اور شائستگی کا دامن جو ہے وہ اتنا نہ وسیع ہے اور نہ ہی اس پر ہم کاربند ہیں۔ بچے اپنے والدین کے اس طرح مؤدب اور تابع فرمان نہیں ہیں۔ بہت بڑی بڑی فیملیز میں ایسے روایات ہیں کہ بچے بہت مؤدب ہوتے ہیں، یا ایسی مذہبی فیملیز ہیں، ایسی پڑھی لکھی فیملیز ہیں، لیکن بہت سی ایسی بھی فیملیز ہیں۔ تو ان تمام بچوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ایسے اچھے لوگوں کی تقلید کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اچھا، اب جب وہ خیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان سے حسن سلوک کرنے کی ہدایت ہے جب تک کہ وہ کوئی خلاف شریعت حکم نہیں دیتے، ان کا حکم بجا لانے کا حکم ہے۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں یا اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو وہ کیا ہے ان کی اطاعت کرو، اور آیت کیا ہے اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ تو یہ آپ کا ظاہر ہے یعنی یہ احکامات خداوندی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو والدین کی اہمیت بتائی ہے۔ تو ہمیں محض مضمون تیار نہیں کرنا چاہیے، محض اسے سننا اور پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے، اپنی زبان اور طرز عمل کو اس کے مطابق بنانا چاہیے، والدین کا اطاعت گزار اور سلیقہ شعار بننا چاہیے،
بڑھاپے تک ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے سامنے بے ادبی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم تو مشرقی ثقافت کے آئینہ دار ہیں، مشرقی تہذیب کے۔ یہاں تو ویسے ہی بڑے بوڑھوں کی عزت کی جاتی ہے، اپنے والدین تو ویسے ہی بہت مقدس ہوتے ہیں۔ ہم تو گلی محلے کے اور دوسرے جو جاننے والے یا نہ جاننے والے ہمیں کہیں نظر آئیں، خواہ وہ ریڑھی بانی کیوں نہ ہو، تو عمر رسیدہ ہیں تو ہم سے ان سے ادب سے پیش آتے ہیں۔ تو والدین کا تو احسان ہی ہمارے اوپر بہت بڑا ہے۔ تو ان والدین کے ساتھ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ ان احادیث اور آیات کے کو سننے کے بعد یہ ان پر عمل کریں، اور آج سے یہ پکا ارادہ کریں کہ ان کا کوئی طرز عمل والدین کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں ہوگا، ان کی زبان سے کوئی بے ادبی کا کوئی لفظ نہیں نکلے گا، نافرمانی کا کوئی عمل نہیں کریں گے، ان کی توقعات پر پورا اتریں گے اور دنیا اور آخرت میں سرفراز ٹھہریں گے۔ تو امید ہے آپ نے مضمون تیار کر لیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔